السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت دریس پروڈکشنز میں انیلا دریس آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آئندہ آنے والا مہینہ ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 169 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس ایک آیت میں ہمیں 3 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ روزے جو ہیں وہ مومنوں پر فرض کر دیے گئے، مومنوں کو خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس نہیں کہا گیا۔ ایک بات اور ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ روزہ فرض عبادت ہے۔ یہ ہمارے اوپر چوائس نہیں ہے کہ دل چاہ رہا ہے تو رکھ لیں، نہیں دل چاہ رہا تو نہ رکھیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ حجت دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں، ہمارے کام دھندے بہت ہوتے ہیں، ہم مزدوریاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پان بہت کھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ روزے نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے پاس چوائس ہے تو ہم رکھ لیں۔ نہیں، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کر دیے گئے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ بھی روزہ رکھتی تھی، لیکن ان کے روزہ رکھنے کے انداز مختلف ہوتے تھے، طریقے مختلف ہوتے تھے۔ جس سے آپ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ چھپ کر روزہ رکھ لیں۔ تیسری بات اس ایک آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے رکھنے کا حصول مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کے ہم متقی نہیں بنتے، اینڈ آف دی ڈے ہم ویسے ہی ہیں جیسے روزہ رکھنے سے پہلے تھے۔ ہماری عادات، ہماری عبادات، ہمارے رکھ رکھاؤ، ہمارے اخلاق، اگر ان ساری چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہو۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی رمضان کے آخری عشرے میں بھی ہم ویسے ہی ہیں جیسا روزہ رکھنے سے پہلے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ کیونکہ روزے رکھنے کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ جو ہے اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، اور صوم کی جمع کیا ہے؟ وہ صیام ہے۔ صیام اس گھوڑے سے بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ یعنی روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پورا مہینہ ہم تقوی کو پریکٹس میں لا کر اپنے آپ کو آئندہ 11 مہینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کر سکیں، گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اور صوم کے اگر ہم لغوی میننگ میں جائیں تو بہت ہی زبردست میننگ ہے، رک جانا، باز رہنا، ٹھہر جانا، یعنی خود کو گناہوں سے روک لینا، خود کو غلط عادات اور اخلاق سے اپنے آپ کو باز رکھنا، ٹھہر جانا، اپنے نفس کے گھوڑے کو کنٹرول رکھنا۔ روزہ جو ہے وہ فرض عبادت ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا رمضان کا روزہ جو ہے وہ اسلام کی بیسک جو پلر ہے ان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی انسان باقی سارے کام کرے لیکن رمضان کے روزے نہ رکھے تو وہ اس کے اندر جو ایمان ہے، اس میں اسلام کی جو ایک طاقت ہے، اس کو ڈھا دینے کے برابر ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کا استقبال ہم دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو سنن ترمذی میں حدیث ہے، ہمیں چاند کی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیے، اس دعا میں بھی کتنی جان ہے کہ یا اللہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اب دیکھیے اگر گھروں میں امن نہ ہو تو کیا ہم عبادات کر سکتے ہیں؟ اگر باہر امن نہ ہو، ہمیں ہر طرح کا خوف ہو، اور اس میں ہمارے سامنے اس وقت ہمارے معاشرے کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیے بھارت میں کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔
کیا وہ امن کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں امن دے رکھا ہے۔ پھر ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ سورج طلوع ہو، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیے جس طرح یہ چاند اللہ کا فرما بردار ہے، ہم دعا مانگتے کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے فرما بردار بنا دے اور ہمارا یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا گزرے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ شہر الرحمت اور والبرکہ، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کا کھلنا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہونا بھی رمضان ہی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ بڑھوتی، ہر چیز میں اضافہ ہونا، سکون ہونا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے جنت کے دروازے سارے کے سارے کھلے اور جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے، یعنی آج کے بعد جہنم میں رمضان کے مہینے میں کوئی نہیں جائے گا اور شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا۔ اور جس طرح آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی بھی غلط کام، ہر بات کا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں، شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے یہ کروا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کر دیا کہ تمہیں کوئی نہیں بہکائے گا رمضان کے مہینے میں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، یعنی اس رات کو نہیں پا سکا، تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ دیکھیے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْهُ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ بدبخت ہوگا وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پا کر اس میں روزے نہ رکھے، کیونکہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں، کیونکہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے نا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کو اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کو اس کے ناف تک ہوگا، کسی کے سینے تک، کسی کی گردن تک، اور کوئی تو پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ روزہ ہمیں آگ سے بھی بچائے گا۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ واہ کیا سبحان اللہ! آپ دیکھیے روزے دار کی منہ کی بو کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا ہر عمل پسند ہے، اور روزے کی جزا تو اللہ خود دیں گے نا۔ صحیح بخاری میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کس نے کتنی تنگی اور پریشانی کے ساتھ اور کتنی مشکل کے ساتھ روزہ رکھا ہے، جس کا جتنی کوالٹی والا روزہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی کوالٹی والا اجر دیں گے، اور روزہ تو ڈھال بھی بنے گا نا، کیونکہ یہ حدیث ہمیں ابن ماجہ سے ملتی ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ ہماری سفارش بھی کرے گا۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن کیا کیا چیزیں ہیں؟ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے اور اس وقت تک بحث کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ بندے کو اللہ سے بخشوا نہ لے۔ یہ شہر الغفران ہے، جی ہاں، گناہوں سے بخشش کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے من صام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ دو باتیں غور سے سن لیں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، بہت سمجھتے نہیں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوبارہ بتاتی ہوں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو پلو کے ساتھ سب باندھ لیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے ہمارے کتنے گناہ ہیں، کتنی غیبتیں، کتنے جھوٹ، کتنے دھوکے، کتنی نمازوں کا چھوڑنا، کتنا اللہ کے حق میں حق تلفی کرنا، کتنا بندوں کے حق میں حق تلفی کرنا، سارے گناہوں کو سامنے رکھیں۔ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ صحیح مسلم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو رمضان مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور دن کا جو روزہ ہوتا ہے اور رات کا قیام بھی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کی بخشش کی سورہ احزاب میں ذکر آتا ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخشش کیا ہے؟ اللہ معاف کر کے جنت میں، اور اجر عظیم یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں اجر عظیم کیا ہوگا جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ جو شخص رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو سوچیں اس کے بارے میں حدیث کیا بتاتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کر دے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتی وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ استغفر اللہ۔ یعنی اگر ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں تو پھر بد نصیب، بدبخت کہا گیا اس انسان کو۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کے سحری کے وقت پہ استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے کہ وہ لوگ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات اور ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے عام دنوں میں فجر یا سحری کے ٹائم اٹھنا جو ہے، فجر سے پہلے سحری کے ٹائم اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے خاص کر خواتین کے لیے کہ وہ سحری سے کافی پہلے اٹھتی ہیں سحری بنانے کے لیے۔ تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا اور اپنے لیے معافی مانگنے کا اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اور ہم اتنے قیمتی وقت کو ایسی ادھر ادھر کے خیالات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو حرام اور ممنوع کاموں سے روکنا ہوگا۔ برے خیالات، منفی سوچیں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، سب کو اس مہینے جو ہے بالکل بین کر دینا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں صحیح ترغیب کی حدیث ہمیں بتاتی ہے روزہ صرف کھانے پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی ہر بے فائدہ بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پہ مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، یعنی یہ تمہارا عمل ہے، تم مجھے گالی دیتے ہو تو دیتے رہو، میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا تو میننگ ہی ہے رک جانا، باز آ جانا، ٹھہر جانا۔
کیونکہ بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے کہ روزہ بھی رکھیں، مزدوری بھی کریں سارا دن، اور دن کے آخر میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے اور ہمارے ہاتھ خالی رہیں، کیونکہ بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کو سوائے بھوک پیاس کر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہت اہم باتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح ترغیب کی حدیث میں آتا ہے، جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانے پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی پھر اس کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہتے کسے؟ رک جانا، خود کو تھام لینا، خود کو نیگیٹو جذبات سے روک لینا، کیونکہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بخاری کی کہ جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا بھی کر دیتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا کثرت سے آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح کی شکل میں، قیام کی شکل میں، پھر ہم خود اس کو پڑھتے ہیں، اس کا دورہ قرآن ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو انسان کو راہ راست پر لے آتی ہے، حق و باطل کی تمیز کروا دیتی ہے۔ اور رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ روزہ جو ہے وہ، روزہ اور قرآن ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن میں تدبر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سورہ سوات آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں فائدے قرآن پڑھنے کے۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ کتنی ضرورت ہے نا ہمیں رحمتوں کی، کبھی بیماریاں، پریشانیاں، غم، درد، تکلیفیں، قرآن پڑھنے سے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کا ذکر، یعنی جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دورہ قرآن کروایا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے ذکر اذکار کرنا چاہیے، کیوں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ انسان کی سی ہے، اور جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 100 برائیاں معاف ہوں گی، اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا۔ جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدی، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کثرت سے تسبیحات اس مہینے میں کرنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں باہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے، اپنے ملازمین کا کام کر دینا چاہیے، کم کر دینا چاہیے، اور مومن کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یہ مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول جو تھے وہ کثرت سے صدقہ خیرات کرتے تھے اس مہینے میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ قیام کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا
کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیند کو اور کھانے کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم چاقو چوبند ہو کر اس مہینے میں عبادت کر سکیں۔ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، لہٰذا اب بھی سے پریکٹس کریں کہ اپنی نیندوں کو کم کر لیں۔ پھر رمضان میں عمرہ کرنے کا بھی اجر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ پھر رمضان میں اعتکاف بھی کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ پھر اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آخری عشرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس کا آخری عشرہ بہت رحمت اور برکتوں والا ہے۔ ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ وہ عبادت جو ہے وہ خوش خضو کے ساتھ کر سکے۔ میں آتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ قدر نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس رات کو زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا یعنی ان طاق راتوں میں شب قدر سے محروم رہا تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب بھی ہے۔ جی ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر ہم یہ رات پا لیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر کی علامتیں آپ نے فرمایا تھا شب قدر کی صبح کو سورج کی بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، یعنی وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ویسے سورج کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے نا، سورج کو آنکھیں بھر کر دیکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن شب قدر کی نشانی کے اس دن سورج کی تپش کم ہوگی، ٹھنڈا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بڑی تھال کا کنارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی۔ تو اس میں کرنے والے کام کیا ہے کہ ایک تو ابھی سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے شب قدر ضرور دینا، اور یہ طاق راتیں ہوتی 21 23 25 27 29۔ بچوں کو بھی جگائیں، اگر کوئی حیض والی خاتون ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو عبادت کر نہیں سکتی، زبان پاک ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے ذکر اذکار کرے، وہ قرآن سن سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ رمضان سے پہلے کچھ کرنے والے کام ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دیں۔ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے گا، ہمیں سکون اور امن عطا کیجیے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ رمضان سے پہلے جو گھر کی صفائیاں وغیرہ ہیں وہ سارے کر ڈالیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ صفائیاں کرنا، پردے دھونا، یہ سارے کام نہ کریں۔ یہ شیطان ابھی سے ہمارے دماغ میں ہوم ورک کر رہا ہے کہ تم اب رمضان ابھی نہ صفائیاں کرو، پھر جالے آ جائیں گے، رمضان کے آخری عشرے میں کرنا، پھر عید ہوگی، گھر صاف ستھرا ہوگا۔ تو خدا را ان باتوں میں نہ آئیں، ابھی سے اپنے گھر کی جو صفائیاں کرنی سارے کام سمیٹ دیں، حتیٰ کہ کچن کے وہ کام مثلا آپ گروسری وغیرہ لا کے رکھ لیں، لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کچن میں کم وقت گزاریں۔ اور رمضان کا قیمتی ایک ایک لمحہ، کیونکہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل درجے کا اگر ہم کام کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جائز جگہوں پر جہاں پر انسان جا سکتا ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے بازار۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں بازاروں کے چکر نہ لگائیں، اپنے جتنے بھی کام ہمارے پینڈنگ میں ہیں، کپڑے سینے، بچوں کی تیاری، عید کی تیاری، وہ سارے ابھی کر ڈالیں،
اور ابھی سے اپنی نیند کو کم کریں، کھانا پینا کم کریں، واک کریں، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ لکھ لیں کہ میں نے کس وقت کون سا کام کرنا ہے، کب میں نے فجر کی نماز سے پہلے کتنے بجے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں، جب میں سحری بنا رہی ہوں گی اس وقت میں نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سی عبادات، کون سے ذکر اذکار میں نے کرنے ہیں۔ اور آپ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے، اگر ہم سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر نفل عبادت کریں، تو آپ دیکھیے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ہوتے ہیں، دعائیں قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کثرت سے دعائیں مانگے، سحری بناتے وقت استغفار، ہماری زبان مستقل تر رہے۔ پھر آپ دیکھیے پھر اپنی روٹین بنائیں کہ میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا ٹرینڈ چلا ہے کہ اتنے قرآن، میں نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کر دیے، قرآن ختم کرے لیکن قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں نہ معلوم ہو، کتنی ہمارے لیے محرومی ہوگی۔ اس وجہ سے اپنی روٹین میں یہ رکھے کہ میں نے دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، میں نے اس کے بعد محاورہ ترجمہ، اس کی تفسیر میں نے دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں مجھ سے خطاب کیا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں پھر آپ نے پوری پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے کیونکہ عصر سے مغرب کے ٹائم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ کچن میں ہوتی ہیں کہ جی گرم گرم پکوڑے بنا کے لائیں گے، جی روزہ کھلنے سے اگر 5-7 منٹ پہلے مجھے بتائیے گا، میں اس وقت سرونگ کروں گی، نہیں پلیز، ایٹ لیسٹ جب افطاری کا ٹائم ہو اس سے 10 منٹ پہلے سب کھانا لگا کے جو بھی افطاری میں پیش کرنا ہے وہ لگا کر، اور وہاں پر سب اکٹھے، گھر والے اکٹھے ہو کر اس وقت دعائیں مانگے، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ نہ سوئیں، اپنی نیند کو بھی کم کریں۔ پھر آپ دیکھیے دن میں ضرور قیلولہ کر لیں تاکہ شام کو عبادت کے وقت جب رات کو تراویح کا ٹائم ہو تو اس وقت انسان فریش ہو، تراویح ضرور اٹینڈ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جو مقصود ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ساری عبادت کر لیں لیکن ہمارا دل نہ بدلے، تراویحیں بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، لیکن ہمارا اندر تبدیل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس عبادت کا۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے، جتنے ناراض رشتہ دار ہیں سب کو راضی کر لیں، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی انسان ناراض ہو تو اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ قطع تعلقی ختم نہ کر لے۔ اسی لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی سے اپنی پلاننگ کریں کہ مجھے کون سا کام رمضان سے پہلے کرنے ہیں، کون سا کام میں نے رمضان کے درمیان کرنے، اور کون سے کام میں نے رمضان ختم ہونے کے بعد کرنے۔ مثلا رمضان ختم ہونے کے بعد کیا ہے، عید جب آئے گی تو اس وقت شیطان کھول دیے جائیں گے، اور اس وقت شیطان پھر ہماری ساری محنتوں پر پانی پھروانے کی بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ ریاکاری کروانے کی کوشش کرے گا۔ میں نے یوں عبادتیں کی، کیونکہ ہم محفل میں پھر بیٹھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، پھر ہم بتائیں گے میں نے تو رمضان میں یوں عبادتیں کی، میں نے یوں کیا۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان کے بعد جو ہم نے روزے رکھے، جو ہمارا ایک ایمان کا لیول ہائی ہوئے، اس کو 11 مہینے تک ہم نے ہائی رکھنا ہے، کثرت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، آئندہ کے لیے بھی قرآن پاک کھلا رہے، اس کو ہمیں پھر طاقوں میں سجا کے نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی جانا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ کی رضا کے کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو زائد ضرورت چیزیں ہیں اس کو رمضان سے پہلے صدقہ کر دیں، رمضان میں صدقہ کر دیں۔ افطاری میں آپ جب لوگوں کے گھر، اپنے جو پڑوس میں آپ افطاری بھجوائیں گے، غریبوں کو افطاری کروائیں گے، اس میں لوگوں کے دین کے لیے بھی فکر کریں، کوئی دعاؤں کے کارڈ، کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے ضرور فارورڈ کرے، کیونکہ جو بات اللہ کی ہو وہ ضرور دلوں پر اثر کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔